دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے جس کا فتنہ آج بھی باقی ہے. یہ جتنے میں آپ کو بتاؤں، بنیادی بات بتاؤں، جتنے آج سنیوں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، کیا ہے جہاں سے بھی آپ کو کام کی بات بتا رہا ہوں، مسلمانوں کے خلاف جب کوئی کام ہوگا آپ اس کی بنیاد میں جائیں گے، پیچھے بدبخت قادیانی بیٹھا نظر آئے گا. یہ اتنے بدبخت ہیں، مسلمانوں پہ جتنے ظلم ہو رہے ہیں، ستم ہو رہے ہیں، ان کی ایما پر ہو رہے ہیں. مسلمانوں پر جو گولیاں چلائی جاتی ہیں وہ یہ بدبخت قادیانی ہے جو پیچھے چلاتے ہیں. یہ نہ ہمارے ملک کے جو ہے وہ وفادار ہیں، نہ یہ مسلمانوں کے وفادار ہیں، یہ کسی کے بھی وفادار نہیں. اور اگر آپ کہیں کہ اس پر دلیل تو آپ خود ہی کہہ رہے ہو، جو ہمارے نبی کا وفادار نہیں، جو آقا کا نہیں بنا، وہ کسی کا بن سکتا ہے؟ بولیے. یہ بدبخت ترین کافر ہے اور یہ ذلیل ترین کافر ہے. ان کے جیسا بدبخت انسان کوئی نہیں ہے زمین پر. یہ ناپاک ترین نسل ہے، جانور ان سے بہتر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بدبخت کی آپ جو ہے میں وہ لکھ نہیں سکا لفظ جو بدبخت قادیانی نے انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنی بدبختیاں، اتنی گستاخیاں بدبخت نے کی ہے جی. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ کی شان میں اتنی بدبختیاں گستاخیاں کی، ہمارے نبی کی شان میں، صحابہ کرام کی شان میں اتنی بدبختیاں کی. اور مسلمانوں کو کہا میں وہ لفظ نہیں بول سکتا، کتابوں میں لکھے ہوئے وہ لفظ، جو مجھ پر ایمان نہیں لایا وہ کیا ہے. یہ بدبخت جو ہے 1840 میں پیدا ہوا اور 1880 تک جو ہے یہ شریف ہی بنا رہا ہے جی. ملازم تھا سرکاری. انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں رسنا کیسے ڈالا جائے، اپنے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، کہا یہ تقسیم کر دو. اس کو خریدا، قابل آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، اس کو فنڈنگ کی، اس کو خریدا، نوکری اس کی فری کی، تنخواہ ملتی رہی. اس نے بدبختیاں جو ہے مناظر بن گیا. مناظر بنتا بڑھتا کہنے لگا کہ میں ولی ہوں، پھر کہنے لگا عیسیٰ تمثیل عیسیٰ ہوں. یہ کافی ساری علمی جو ہے، یہ اتنا وقت نہیں ہے اور نہ میں اتنی علمی گفتگو کر سکتا ہوں کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں. یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے چڑھتا رہا اور اوپر آتا رہا. 40 سال تک تو یہ اس نے کوئی دعویٰ نہ کیا اور اس وقت تک کہتا تھا کہ اسلام میں آخری نبی محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں کو کہتا پھرتا تھا کہ کوئی جو ہے نبی نہیں ہو سکتا. ہاں پھر اسٹارٹ اس نے یہاں سے کیا کہ نبی تو کوئی نہیں ہو سکتا، میں امت محمدیہ کا ولی ہوں. پھر بدبختی جو ہے اس پر آ گئی اور غالباً 1901 میں اس بدبخت نے جو ہے اپنا دعوے کرنا شروع کیا. میں آپ کو بتاؤں، کام کی بات بتاؤں، جو خطیب اور جو مناظر دعوے کرنا شروع ہو جائے نا، آپ ذرا پیچھے ہو جائیں، اسے چھوڑیں اس کو، دیکھیں کہیں وہیں تو نہیں ڈالا. آج کے لوگ بھی بڑے بڑے دعوے کر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں. اپنے اگرچہ کرام تھے، وہ بدبخت ثانی ہے نہیں، کیا نام ہے جس کا فیصلہ آبادی، مسعود اللہ ثانی، وہ بدبخت ترین آدمی، وہ ایسی لوگوں کی عقلوں کو ہمیں سمجھ کوئی نہیں آئی. اس کے ساتھ لوگ لگے ہوئے، انٹرویو میں نے سنا کرتے، یہ ایسے کر دیتا ہے، یہ ویسے کر دیتا ہے. اور بدبخت ناپاک ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ بدبخت ناپاک جو ہے، اور مرزا انجینئر دیکھ لو، وہ بدبخت جو ہے بند کمرے میں بیٹھ کے کسی نبی کو نہیں چھوڑا، کسی ولی کو، کسی صحابی کو نہیں چھوڑا. اور ہمارے نوجوانوں کو مت تمہاری گی، نہ عقل ہے نہ شعور ہے. جس کو 4 باتیں میں کرتا دیکھتے ہیں اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. نہ کسی عالم کی نہ علم حاصل کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں جی. وہ اتنی بدبختیاں صحابہ کرام کی شان میں اس بدبخت نے کی. اب بھی عقل کے اندھے کتنے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور یہ بھی بہت دعوے کرتا ہے، کہتا ہے ائمہ اربعہ سے زیادہ علم رکھتا ہوں میں. یہ بدبخت ان علوم کا نام بھی نہیں جانتا جتنے علوم پر دسترس حاصل تھی. اور ائمہ اربعہ تو بہت پہلے ہیں، 55 علوم پر میرے آقا حضرت کو دسترس حاصل تھی. یہ عربی صحیح پڑھنا نہیں جانتا، گرامر کا تو الف بھی نہیں جانتا ہے. لوگوں نے اٹھا کر کے، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، ایسے بدبخت و جاہلوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں. مرزے بدبخت کے پیچھے آج بھی ہزاروں لوگ کھڑے ہیں جی. یہ بدبخت چلتا رہا. پیر مہر علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حج کا موسم آیا، آپ حج پہ گئے، امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہاں ملے. کہا کہ حضور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا حج کر گیا. کہا آپ یہاں آ گئے حج کرنے کے لیے؟ دیکھا نہیں ہند میں کتنا بڑا فتنہ برپا ہونے والا ہے، اس کی سر کو بھی آپ کی ذمہ داری ہے. مہاجر مکی نے کہا تھا آپ کو. کہتے ہیں میں رات کو سویا
آقا دو جہان آنا جان صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے. خواب میں تشریف لا کر فرمایا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمایا کہ قادیان کا دجال ہماری حدیثوں کے ٹکڑے کر رہا ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو. یہ مہر علی کو آقا کا حکم تھا. خواجہ غریب نواز بھی مدینہ منورہ سے آئے تھے. یہ جتنے اللہ والے آتے ہیں نا اور ختم نبوت میں بالخصوص کام کرتے ہیں, یہ کسی کے ایجنٹ نہیں ہوتے ہیں, یہ گنبد خضرا سے حکم ہوتا ہے پھر آتے ہیں. تو اس دور کا اگر مہر علی دیکھ رہا ہو نا وہ خادم رضوی تھا, اور ہر دور میں آتا رہے گا. اللہ جسے چاہے دین کا کام لے, چاہے اس کی ٹانگیں بھی کام نہ کرتی ہو, اللہ جس سے چاہے ختم نبوت کا کام لے. آپ نے جب آقا کا فرمان سنا نا پھر چھوڑ دیا, وہاں سے آپ سیدھے آئے اور آپ کے معلومات کی. اس سے پہلے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مہر علی سے پہلے, سر مہر علی سے پہلے 5 رسائل آپ لکھ چکے تھے اس موضوع پر. اور مرزا بدبخت کے خلاف جو پہلے فتویٰ دینے والے ہیں وہ سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے رحمۃ اللہ تعالی. تو آپ نے آ کے مہر علی نے آ کے شمس الہدا نامی جو ہے اس بدبخت کے خلاف کتاب لکھی. تو جب اس تک پہنچی اس نے اپنے ایک خلیفے کو حکم دیا کہ اس کا جواب لکھے. اس بدبخت نے جو ہے اس کا جواب لکھا. تو آپ نے پھر دوسری کتاب لکھی سیف چشتیائی, اس کا نام ہے, مارکیٹ کے اندر موجود ہے. اس کا جواب تو نہ دے سکا. اس بدبخت مرزے نے 72 کتابیں لکھی اور فول بکتا تھا. جی وہ مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے اور مجھے یہ ہوتا ہے, کہتا ہے میں معراج پہ گیا نہ آتی نہ کل کوثر مجھ پہ نازل ہوئی. ایسی عزیز بدبخت نے جو ہے بدبختیاں کی کہ آسمان سے پتھر برسنے کی صرف جو ہے وہ دیر تھی. یہ معاملات چلتے رہے. اس بدبخت نے جرت کر کے پیر مہر علی شاہ صاحب کو مناظرے کی دعوت دے دی اس نے, اور لاہور کا کوئی جگہ جو ہے رکھی. آپ جو ہے وہاں سے چلے اور پہنچے. جب شہر میں پہنچے تو پیلے رنگ کے بینر لگے ہوئے تھے. پہلے بینر میں پتہ کیا لکھا ہوا تھا کہ مہر علی بھاگے ہیں آئے نہیں ہیں. پہلے لکھ کے لگا رکھے تھے بدبخت نے وہاں پر. لوگ دیکھتے تھے اور نعرے لگاتے تھے, کہتے تھے کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے. آپ علماء کا جمع غفیر آپ کے ساتھ تھا اور کئی دن تک وہ جلسہ جاری ساری رہا. یہ بدبخت اپنے گھر سے نہیں نکلا اور وہاں نہ پہنچا, اور اللہ عز و جل نے یوں اس کو ذلیل و خوار کر دیا. جب اس سے پوچھا کہا کہ لوگ بفر جائیں گے مجھے مار دیں گے, سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, جو مرزا کہتا ہے بدبخت آج باہر نہیں نکلتا ہے, جی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے میں ایسے نہیں کر سکتا. یہ بھی ایسے ہی کہتا تھا, سامنے نہ آیا. جی یوں بدبخت جو ہے 26 مئی اس نے بھی پیشن گوئیوں کا جو ہے کہا کہ میں ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور بڑا شان والا ہوگا. وہ بیٹا کیا پیدا ہوتا, بیٹی پیدا ہوگی. کہنے لگا ہو یہ غلطی ہوگی. پھر ایک پیدا ہوا 2 سال کے, بشیر احمد نام اس کا, 2 سال کے بعد مر گیا. کہنے لگا ہو ایسے نہیں تھا. پھر پیدا ہوگا 9 سال کے اندر. پھر ایک تیسرا بچہ پیدا ہوا, 8 سال کی عمر کا پہنچا, بخار اس کو ہوا. تو حکیم اس کا جو خلیفہ تھا وہ ساتھ تھا اس کے. 9واں دن 10واں دن جب آیا تو نبض دیکھ کے کہنے لگا کہ مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے کہ تیرے بچے کا بخار جو ہے 10ویں دن ٹوٹ جائے گا. لوگوں کو بتا دیا. حکیم نے آگے جب چیک کیا کہا کہ بخار نہیں ٹوٹ رہا بلکہ آخری سانسیں چل رہی ہیں. جی وہ بچہ بھی جو ہے دارے خانے سے کوچ کر گیا, وہ بھی دنیا سے چلا گیا. اور اتنی ساری اس نے نصیحتیں, اتنی ساری پیشن گوئیاں کی. کہنے لگا میری عمر جو ہے 80 سال سے زیادہ ہوگی. جی تو 69 سال کی عمر میں یہ بدبخت جو ہے 1908 میں 26 مئی 1908 کو جو ہے یہ لاہور میں احمدیہ بلڈنگ تھی, اس کی لیٹرین میں بیٹھا ہوا تھا. بدبخت کی وہیں پر موت ہوئی اور ذلت کی موت مرا. اور یہ ایک نبوت کی پہچان ہے کہ نبی جہاں پر وفات پاتے ہیں ان کا مزار بھی وہیں پر بنتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ نبی جہاں پر وفات پاتے ہیں ان کا مزار, اللہ نے اس بدبخت کو گٹر میں مارا. بناؤ نا مزار وہاں بدبخت ہو, نہیں بنا سکے بدبخت مزار. ایسی ذلت کی موت مرو. لیکن جب لوگوں کی آنکھوں میں پردہ پڑ جائے نا, ابھی تک بدبخت کتنے ہیں جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں.
ہے جی یہ وطن عزیز پاکستان کو جو ہے سعادت حاصل ہے کہ 72 میں غالباً جو ہے اس کے قانون میں ان بدبختوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا.